اللہ انسان کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کی بانٹ آدھی بانٹ نہیں ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں کے بانٹنے میں فیورٹزم والا معاملہ نہیں کرتا کہ فلاں کو دنیا اچھا سمجھتی ہے تو اسے ہی عطا کرنا ہے، اور فلاں کو دنیا اچھا نہیں سمجھتی تو اسے دھتکار دینا ہے۔ اللہ بس نیتیں دیکھتا ہے۔ اللہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کس کے دل میں اللہ کے لیے محبت ہے اور کون اس چیز کو پانے کی زیادہ شدت رکھتا ہے جو وہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بس خلوص دیکھتا ہے کہ کون اس کا اتنا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے کہ اپنی چاہت کو پانے کی خاطر وہ ذرائع موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتا۔ وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کی خاطر صبر کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیا، کب اور کتنا دینا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی اس آزمائش پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ اسے غیب سے عطا کرتا ہے، پھر اللہ دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ جیسے قرآن کہتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو پھر موج سے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں پہ دھیان نہ دیں جو آپ کو نا امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ انسان کہتا ہے، آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے؟ اللہ کہتا ہے، تیار ہو جاؤ، میری مدد اب بہت قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات۔ کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کر دیتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تب معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے۔ تم نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیر اللہ خود نکالتا ہے۔ تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا ہے، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے جاؤ گے اتنا اسے پالو گے۔ کیا پتہ تمہیں اس کی غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو۔ کیا پتہ جتنا تم اس سے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازتا جائے۔ کیا پتہ غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تمہیں اسے نہ دیکھ رہے ہو۔ کیا پتہ تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے۔
اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے، اور یاد نہیں، یہی مقصد نہیں تھا آپ کی اور میرے اس دنیا میں آنے کا۔ بے شک اللہ فرماتا ہے، اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ پتہ ہے اللہ کی غیبی مدد کا یقین کیسے کیا جاتا ہے؟ تم اللہ کو مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو، اس کی عبادت بھی کرتے ہو، اسے کبھی دیکھا نہیں لیکن تمہیں یقین ہے کہ وہ ہے۔ تم اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہو۔ تم گناہ ہو جانے کے بعد روتے ہو کہ تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ تم جانتے ہو کہ تم توبہ کر کے اسے راضی بھی کر لو گے۔ جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا تو تم جانتے ہو کہ وہ ہے جو صرف تمہارا ہے۔ جب مشکلات تمہیں گھیرتی ہیں تو تم رو رو کر اس سے دعائیں مانگتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ وہ ہے، وہ نظر نہیں آتا لیکن ہر طرف صرف وہی دکھائی دیتا ہے۔ آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی لیکن جسم کا ایک ایک حصہ صرف اسی کی گواہی دیتا ہے۔ جب اس پر اتنا یقین ہے تو اس کی غیبی طاقتوں کا یقین کیوں نہیں؟ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان پوری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ ایمان لانے اور اللہ کا بندہ بن جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دنیا کی زندگی مشکلات اور تکالیف کا گہوارہ بن جائیں گی، اور اگر کبھی سکھ یا سکون کا سانس ملا بھی تو اچھے اعمال کے نتیجے کے طور پر ایک لمبے عرصے بعد جنت میں ملے گا۔ بلکہ ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشکلات اور تکالیف آئیں گی، کبھی کبھی برداشت نہیں بھی ہو سک رہی ہوں گی، کبھی کبھی دل بند بھی ہونے لگے گا، کبھی کبھی بہت دکھ ملیں گے، لیکن آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ آپ کو توکل کے مکتوب درجے تک پہنچا کر آپ پر نوازشیں کی جائیں گی، آپ کے دل کا تزکیہ کیا جائے گا، پھر ناممکن سے ممکن، اندھیرے اور بند راستوں میں بھی اللہ سے امید باندھنا۔ آپ کے دل کا تزکیہ کیا جائے گا کہ دل پھر ناممکن سے ناممکن، اندھیرے اور بند راستوں میں بھی اللہ سے امید باندھنا اور اس کی مدد کا انتظار کرنا نہیں چھوڑے گا۔ جب آپ میں اتنا پوٹینشل پیدا کیا جائے گا تو دنیا کی زندگی بھی آپ کے لیے جنت بن جائے گی، کیونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ کے ساتھ حسن ادب رکھے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے۔ سنو، وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے،
لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے، اور اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کر آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ دعا یقین کا نام ہے، اللہ کی ذات پر مکمل یقین، ایسا یقین جو ناممکنات کے وسوسوں سے پاک ہوتا ہے۔ جب اللہ سے کچھ مانگا جائے تو دل گواہی دے کہ یہ چیز اب نصیب کا حصہ بن چکی ہے۔ ہر بار اللہ سے دعا مانگنے پہ یقین مزید پختہ ہو جائے۔ دعا مانگنا ہر کوئی جانتا ہے، اور جن کو اللہ دعا مانگنے کا سلیقہ سکھا دیتا ہے ان کے دل میں پھر کوئی وسوسہ نہیں آتا۔ جن کو اللہ پہ یقین ہوتا ہے پھر وہ ناممکن جیسے لفظوں میں نہیں الجھتے، نہ دیری پہ مایوس ہوتے ہیں، بس صبر کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ پہ یقین کرتے ہیں ان کے اندر صبر خود بخود آ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اللہ نے دعا کی توفیق دی ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ نوازنا چاہتا ہے۔ دعا مانگتے رہو بار بار اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دعائیں رد نہیں کرتا، اور یقین جانو جلد ہی اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یقین کی کون سی حد پہ فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ جب صبر جواب دینے لگتا ہے راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے جائیں گے کہ میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ جب ہر طرف راستے بند نظر آئے تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بچا لے گا تمہیں بھی اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے انگاروں سے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے تمہارے پل پل کی خبر ہے۔ یقین رکھو اس پر ہر دل ایک جیسا نہیں ہوتا، بے شک وہ تمہیں بہتر دے کر بہترین سے نواز دے گا۔ اللہ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، کسی کی امیدیں جلدی پوری ہو جاتی ہے اور کسی کی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، مگر وہ معبود برحق سب کو نوازتا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے رب پر یقین کرنا تو یقین نہیں ہوتا، وہ تو اپنے پاس موجود اختیارات اور وسائل پر یقین ہوا،
कुछ भी पास ना होते हुए बस अपने रब पर यकीन रखना, और जब कुछ समझ में ना आ रहा हो तब भी उसी अल्लाह पर यकीन करना। दर हकीकत यकीन कामिल कहलाता है, और फिर इस यकीन का नतीजा कुन फयकून होता है। मौजज़ात होते हैं, वो रब फिर आपको कभी भी मायूस नहीं लौटाता। यकीन के बदले मायूस नहीं किया जाता, नवाजा जाता है बेहद और बेशुमार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लड़कियों के बारे में आजमाया जाए बस वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो ये लड़कियां उसके लिए जहन्नुम की आग से पर्दा बन जाएंगी। सूरह ताहा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है, अल्लाह को तुम्हारी हर अनकही बात का इल्म है, अल्लाह तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो बस उन टूटे दिलों को सजदों में लगा देता है, उन रोती आंखों का सुकून दुआओं में लिख देता है, और जो दिल सजदों में कुन के मुंतजिर रहते हैं उनके लिए अल्लाह की मोहब्बत मिसाली होती है। हर चीज एक मखसूस अमल से गुजर कर ही मुकम्मल होती है। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे सब्र का फल भी पक कर तैयार हो रहा है, और जब वो मुकम्मल पक जाएगा तभी वो मीठा और लजीज तरीन होकर तुम्हें नसीब किया जाएगा। लिहाजा यकीन और दुआएं जारी रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो अल्लाह की मदद और नुसरत सब्र के साथ है, और हर तकलीफ और मुसीबत के बाद कुशादगी है, और बिलाशुबा हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी है।